تصور کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، درخت سلام کر رہے ہیں، کیا منظر تھا ہوگا، کیا پیارا منظر تھا ہوگا۔ وہاں سے جانور گزر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرندہ آتا ہے، اپنی دکھ بھری داستان پیش کر رہا ہے۔ اونٹنی آ رہی ہے، اپنی درد بھری داستان پیش کر کے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کھانا لایا گیا، کھانا تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ پانی تھوڑا ہے، اچانک پانی جو ہے بڑبڑوں کی شکل میں ابلنے لگتا ہے اور پوری کی پوری قوم وضو کر لیتی ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معجزات اور یہ دلائل نبوت اور یہ نبوت کی دلیلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراہم کر رہے تھے، تو صحابہ کرام کا ایمان کیا لیول پر پہنچا ہوا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب ہم سمجھتے ہیں، اپنے فہم کو پیچھے ڈالو، صحابہ کرام کے فہم کو آگے رکھو، کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے بانی، اس مسجد کے مؤسس، اس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داران اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے سارے ہی مصلی اور مصلیات، بزرگ، مرد، خواتین، نوجوانان، بچے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں ہمارے خاندانوں میں جو توحید پر جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ جو موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید پھیلانے والا بنا دے،
اتباع سنت کی دعوت دینے والا بنا دے، حلال و حرام میں فرق کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سدھار دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے 20 معجزات اور نبوت کی دلیلیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ورڈ ہے اکثر ہم کہتے ہیں معجزہ، معجزہ ورڈ نہیں ہے، معجزہ، اعجزہ یعجز اعجازا فہو معجز، یعنی عاجز کر دینے والی چیز۔ قرآن عاجز کر دے گا، جو عاجز ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ معجزہ ہوتا ہے۔ ہم معجزہ نہیں، ہمارے پاس جو اللہ نے ہم کو عطا کیا یا قرآن مجید جو ہے وہ معجزہ نہیں، وہ تو معجزہ ہے یا معجزہ، جس کو آپ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی شے۔ تو اس لیے پروننسیشن صحیح کرنا چاہیے۔ تو لیکن اگر ہم کہتے ہیں معجزہ، ہماری نیت میں انشاءاللہ معجزہ ہی مراد ہے انشاءاللہ۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے۔ لیکن کوشش کریں کہ ہم صحیح پروناؤنس کریں۔ اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہمیں ملتا ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا، دلائل النبوہ، نبوت کی دلیلیں۔ تو آج میں نے خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے 20 معجزے آپ کے سامنے سرسری طور پر مختصر پیش کرنے کے میں سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 1200 معجزے ہیں اور نبوت کی دلیلیں ہیں۔ 1200 میں سے صرف میں 20 بیان کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ مختصر پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے تحقیق کے مطابق 1000 معجزے اور دلائل ہیں۔ علم سمندر ہے، ہر عالم کے اپنی تحقیق کے مطابق ہر عالم اپنے اپنے حساب سے جمع کرتا ہے، اور کتنے تھے جو جمع نہیں ہوئے اللہ بہتر جانتا۔ قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے۔ اگر ہر آیت کو الگ الگ کر لیا جائے تو پھر ہر آیت اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے، ہر آیت ایک برہان ہے، ہر آیت ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ الامر الخارق للعادہ، یعنی ایک چیز جو روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، عادت چلی آتی ہے، معجزہ بالکل اس کے برخلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کی صفت کیا ہوتا ہے؟ پانی کا کام ہے بہنا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھہر جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بالکل عادت کے برخلاف کوئی چیز ہو رہی ہے، عادت کے برخلاف کوئی چیز ہو رہی ہے۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پہاڑ میں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکل آتی ہے، لوگ کہتے ہیں بالکل عادت کے برخلاف۔ الامر الخارق للعادہ، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، المقرون بالتحدی، اس کے اندر ایک چیلنج چھپا ہوا ہوتا ہے یا کسی چیلنج کا جواب ہوتا ہے۔ تیسرا ہے الدال علی صدق الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، معجزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں عطا کرتے ہیں؟ نبیوں کی صداقت کو بتانے کے لیے کہ انبیاء اکرام سچے ہیں۔ اگر یہ انبیاء کے علاوہ کسی نیک انسان کے لیے ایسا کچھ کام ہوتا ہے تو اس کو کرامتیں کہتے ہیں، اور علماء سلف کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کرام کا بھی احترام کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کا بھی احترام کرتے ہیں، اور معجزات کو بھی مانتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے والواقع على وفق دعوى المتحدى بها مع امن المعارضہ، کہ جس ٹائپ کا چیلنج ہوتا ہے اس ٹائپ کا معجزہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا غلبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی ٹائپ کا معجزہ عطا کیے کہ جس کے ذریعے سے جادوگر مبہوت ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ بولے کہ بھئی یہ تو کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہی ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا غلبہ تھا،
میڈیسن کا غلبہ تھا، علاج اور معالجے کا غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی ٹائپ کا معجزہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار قریش کو ناز تھا، فخر تھا، غرور تھا اپنی عربی زبان پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا اور اسی ٹائپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے مقابلے میں وہ لوگ ویسا کلام پیش ہی نہیں کر سکے۔ چیلنج دیا گیا کہ تم بھی اس ٹائپ کا لا سکتے تو لاؤ، وہ لوگ لا ہی نہیں سکے۔ اور اس سے پہلے جو بھی معجزے آئے تھے وہ آئے اور ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا وہ قرآن مجید کا، اب یہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا، آج بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور ہر آنے والی صدی، ہر آنے والا سائنٹیفک فیکٹ، مسلمہ حقائق ہر دور میں قرآن مجید کو پروف کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے قرآن مجید، اسی لیے کہا گیا المعجزہ العظمیٰ۔ عظمیٰ مانے بڑا۔ اگر معجزوں میں سب سے بڑا اگر کوئی معجزہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں میریکل آف دی میریکلس یا معجزۃ المعجزات، آپ اس کو کہتے ہیں المعجزہ العظمیٰ، اگر کوئی عظمیٰ معجزہ اگر ہے تو وہ قرآن مجید۔ اور جتنے باقی کے معجزات ہیں وہ بڑے اہم معجزات ہیں، لیکن ان سارے اہم معجزات میں سب سے عظیم معجزہ اگر ہے تو قرآن مجید۔ کیونکہ میں معجزہ صغرا کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہر معجزہ اپنی جگہ پر ایک اہم ہوتا ہے، چھوٹا کیسے ہوگا، وہ تو بڑا ہی ہے، تو اس لیے اہم ہے وہ، لیکن ان اہم میں سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید کا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے 20 معجزے سرسری طور پر بیان کروں حوالوں کے ساتھ، پہلے میں آپ کے پاس ایک تصور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں جب معجزات کی کتابیں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسا کہ میں سیرت میں پوری طرح سے ڈوب چکا ہوں، اور مجھے ایسا تصور آ رہا ہے کہ گویا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اس کو تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تصور کریا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، درخت سلام کر رہے ہیں، کیا منظر تھا ہوگا، کیا پیارا منظر تھا ہوگا۔ وہاں سے جانور گزر رہے ہیں، سلام کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرندہ آتا ہے، اپنی دل بھری داستان پیش کر رہا ہے، اونٹنی آ رہی ہے، اپنی درد بھری داستان پیش کر کے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کھانا لایا گیا، کھانا تسبیح پڑھ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ پانی تھوڑا ہے، اچانک پانی جو ہے بڑبڑوں کی شکل میں ابلنے لگتا ہے اور پوری کی پوری قوم وضو کر لیتی ہے۔ یعنی تصور کیجئے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معجزات اور یہ دلائل نبوت اور یہ نبوت کی دلیلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراہم کر رہے تھے تو صحابہ کرام کا ایمان کیا لیول پر پہنچا ہوا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب ہم سمجھتے ہیں اپنے فہم کو پیچھے ڈالو، صحابہ کرام کے فہم کو آگے رکھو، کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت پائی ہے، ان کا وہ ایمان، وہ یقین، بعد والا ایک امتی وہ صحابہ کرام کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ وہ صحابہ کرام نے تنزیل کا مشاہدہ کیا، جو آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ سچے نبی کا انہوں نے مشاہدہ کیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا کیے گئے تھے وہ تصور کرتے ہوئے آپ یہ میری باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پڑھنے کا شوق لگ جائے گا۔ ابھی تک کسی نے اگر سیرت نہ پڑھی ہو تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس خطبے کے بعد ضرور وہ پڑھے گا۔ کون سی کتاب؟ الرحیق المختوم رحمت للعالمین۔ گزشتہ 50 سالوں میں 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، پورے ادب اور احترام کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا انشاءاللہ کہ یہ کتابیں بڑی مشہور ہے اور بہت ہی عمدہ ہے، اس کے اندر بہت اچھی باتیں ہیں، الحمدللہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر مکمل آتھینٹک باتیں کور نہیں کی گئی. مکمل آتھینٹک طور پر اس کے بعد اور بھی کتابیں آئی ہیں. آپ اپنے گھر میں ان کتابوں کو رکھیے. السیرہ النبویہ الصحیحہ، ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کی کتاب. السیرہ الصحیحہ ڈاکٹر مہدی رزق اللہ، یہ اردو میں بھی آ چکی ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے. یہ جامعۃ الملک سعود کے پروفیسر ہیں، بڑے جید عالم ہیں. ما شاء ولم یثبت ایک اور کتاب. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح السیرہ النبویہ، یہ بھی کتاب زبردست ہے. یہ کتاب آپ اپنے گھر میں رکھیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو آتھینٹک سیرت، کم سے کم ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی جو بک ہے اردو میں، ضرور اپنے گھر میں رکھیں. اس کی بنیاد پر فیصلہ لیجئے. دوسری جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ایک مرتبہ چیک کرتے پڑھیے. آئیے میں آپ کو 20 معجزات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے المعجزہ العظمیٰ، سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 88 میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. پورے جن اور انسان بھی مل جائیں تو اس قرآن مجید کے مقابلے میں کلام نہیں لا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو چیلنج کے طور پر، معجزے کے طور پر، یہاں پر پورے قرآن مجید کے مقابلے میں لانے کی بات ہو رہی ہے، جواب نہیں لا سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا سا تدرج، تھوڑا سا اور ان کے چیلنج کا تھوڑا سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا چلو تھوڑا اور کم کرتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ دی. آیت سورہ طور سورہ نمبر 52 52 کے آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پورا قرآن میں نہیں لا سکتے، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ٹھیک ہے ایسا کرو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس ٹائپ کی گفتگو لا سکتے ہو تو لاؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے. تیسرا چیلنج سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے آیت نمبر 13، 10 سورہ لاؤ. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو لا سکتے لا لو. یعنی مطلب یہ اللہ کا جیسا کوئی ثانی نہیں ہے تو اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں آ سکتا. اللہ کا کوئی اور نہیں. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مد مقابل کوئی نہیں ہے. جیسا اللہ کی ذات کا مد مقابل کوئی نہیں ہے تو اللہ کے کلام کا بھی مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. 10 سورے بھی نہیں لا سکتے. چلیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ایک سورہ لے کر آؤ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ڈسکاؤنٹ دیا. ابھی بھی اکڑے ہوئے ہو، ابھی بھی غرور میں پڑے ہوئے ہو، قرآن میں کیا آیتیں نہیں، اپنا سسٹم بنا کے لائف گزار رہے ہو. آج کے دور میں جتنے بھی لوگ اپنے اپنے حساب سے منمانی زندگی گزار رہے ہیں ان سب کے لیے بھی چیلنج ہے، صرف عرب کے لیے نہیں. اپنی منمانی زندگی اچھی ہے، تم نے جو سسٹم لا لیا، تم جو جیسا گزار رہے وہ اچھا ہے کیا؟ اچھا تم لے کر آؤ، کوئی بھی لاؤ، مقابلے میں آ جاؤ. پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک سورہ لے کر آؤ. آیت سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 38 میں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. اب اس پہ غور کریے الفاظ پہ، ایک سورہ لا لو. اب سب سے چھوٹی سورت اگر آپ دیکھیں سورہ کوثر، سورہ عصر، اب 3 آیتیں سورہ کوثر میں، اتنا بھی نہیں لا سکتے. چلیے اور ڈسکاؤنٹ. اب آپ کیا ڈسکاؤنٹ ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 23 اور 24 میں کہہ رہے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ذرا قریب بھی لائے تو مان لیں گے بھائی، قرآن تو نہیں لا سکتے ٹھیک ہے، اس کے قریب بھی کوئی ایک سورہ بھی قریب بھی لا لو. وہ بھی نہیں لا سکے. الٹا جو شاعر تھے، جو معلقہ بنانے والے تھے، قوم جن کو دیکھ رہی تھی اس وقت پر جو کچھ موجود تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو عربی کے سردار سمجھے جاتے تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ چیلنج قبول کرنے کے بجائے وہ کو ڈھیر ہو چکے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن مجید برحق کتاب. دوسرا معجزہ انشقاق قمر. کفار قریش نے کہا کہ اگر آپ چاند 2 ٹکڑے کر کے بتائیں گے
تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا واقع مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم واقع مان لیں گے۔ تو صحیح بخاری قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ قمر نمبر 54 کے آیت نمبر 1 میں، اور صحیح بخاری میں تفصیل سے اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں حدیث نمبر 3868 3868 میں لکھا ہوا ہے کہ آیت میں تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ جو واقعہ پیش کیا گیا صحیح بخاری میں یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ درمیان میں پہاڑ تھا اور پہاڑ کے ادھر طرف چاند کا آدھا ٹکڑا اور ادھر طرف چاند کا آدھا ٹکڑا۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے جاتے وہی نظر آ رہا ہے جو تم دیکھ رہے ہو؟ پھر اس کے بعد آنکھیں مت بند کریں، پھر دیکھیں کیا وہی نظر آ رہا ہے تم کو جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو جادو تو نہیں کہ ہمیں ہمارے آنکھوں کو تو نظر نہیں آ رہا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مکے کے لوگوں پہ جادو ہوا ہوگا، جو سفر کر کے آئے کہیں نہ کہیں سے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوں گے، ان کو پوچھ لو۔ جب سفر کر کے کچھ لوگ باہر سے آئے، اچھا تم کو رستے میں کچھ نظر آیا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں نظر آیا کہ چاند جو ٹکڑے ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے بھی ململ کے دیکھا کیا؟ کہا کہ ہم نے بھی ململ کے دیکھا، لیکن وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب بھی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو چل رہا ہے، مستمر ہے، یعنی جو لوگ مانتے نہیں ہیں وہ 10 بہانے بنا لیتے ہیں، لیکن جو ماننے والا ہوتا ہے وہ عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ تیسرا حبس الشمس، سورج رک گیا ایک مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانڈی پر سر رکھ کر سو رہے تھے، پھر اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نے نماز پڑھ لی عصر کی؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، کہا کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعا کی سورج رک گیا، یا روایت میں ہے کہ سورج واپس آیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کی۔ مشکل الآثار میں اس سند کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آتھینٹک کہا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9 میں۔ ایسے 3 واقعات الگ الگ جا بتائے گئے جو سب سے آتھینٹک تھی، میں نے وہ سند آپ کے سامنے رکھی۔ 4 معجزہ استسقاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں، ایک بدو آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور تباہ ہو رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی، ڈیزرٹ میں بارش ہونا کوئی آسان کام؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو ہمیں ایسا ایک باریک ٹکڑا بھی ایک باریک بادل کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی، اچانک بادل جمع ہوتے ہوتے تراکم، ایک کے اوپر ایک بادل جمع ہوتے ہیں اور اسی وقت پر بارش ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے حالات پیش آ رہے، اندازہ لگائیے کیا ایمانی کیفیت بڑھ رہی تھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا بھی ایمان بڑھا دے۔ آج کل کے نوجوان بڑے شک میں نظر آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ سوچ لیتے ہیں، قرآن مجید صحیح احادیث پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کارٹونز بنائے جا رہے ہیں، جو موویز بنائے جا رہے ہیں وہ سنتے ہیں، کتابیں کم پڑھتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ کم بیٹھتے ہیں، بیانات کم سنتے ہیں، اور اعتراض والی کتابیں بہت پڑھتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ یہ لوگ شک میں آ جاتے ہیں اور لبرلزم عادت خیال ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی چاشنی سے بھر دے۔ 5واں ہے نبع الماء من بین اصابعہ، استسقاء کا جو حوالہ میں نے دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 845، اور پانی صحیح بخاری حدیث نمبر 3380۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی بہت کم ہے اور 300 لوگ کو وضو کرنا باقی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ید مبارک، اپنا ہاتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ پانی میں رکھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ انگلیوں میں سے پانی بلبلوں کی شکل میں آ رہا تھا اور بہ رہا تھا۔ ہم نے اس وقت پر وضو کرنا شروع کیا، قوم میں 300 لوگ تھے، 300 لوگوں نے وضو کیا، پانی ویسے کا ویسا ہی رہا۔ معجزہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو
لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نبوت کے دلیل عطا فرماتے ہیں۔ چھٹواں ہے تکثیر الماء من القدح، صحیح مسلم حدیث نمبر 681۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی تھوڑا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ پیالہ۔ آپ نے اڈیلنا شروع کیا اور قوم پی رہی تھی اور پانی فواروں کی طرح گر رہا تھا۔ کہا کہ قوم میں 300 لوگ تھے، پورے کے پورے پی لیے، پانی ویسے کا ویسے ہی رہا۔ دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم، تصور بھی کرتے جائیے آپ۔ ساتواں ہے تکثیر اللبن، اہل صفہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے پاس ایک صفہ ایک چبوترا تھا، وہاں پر جو بھی ہجرت کر کے آتے جب تک ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تو ٹیمپرری وہاں پر اسٹے کرتے۔ دودھ لایا گیا، تھوڑا ہے، پینے والے 70۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس پینے کا ارادہ کر لو۔ پورے کے پورے 70 لوگوں نے دودھ پی لیا، الحمدللہ سب کے لیے وہ دودھ کافی ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6452۔ آٹھواں ایک اکا تھا، ایک خاص قسم کا پیالہ، اس کے اندر گھی جیسی کوئی چیز تھی۔ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2280 میں لکھا ہوا ہے کہ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیالہ ہدیے کے طور پر پیش کیا کرتی تھی، اس کے بدلے میں مجھے کیا برکت ملی؟ کئی مہینوں تک اس کے اندر گھی جیسی چیز مجھے ملتی رہی، الحمدللہ۔ نواں نقطہ ہے تکثیر الشعیر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن ماجہ کا حوالہ حدیث نمبر 3345۔ جو کا آٹا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہی ہیں ہمارے گھر میں تھوڑا سا جو تھا، لیکن میں دیکھ رہی تھی وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، کئی مہینے تک کئی دنوں تک میں اس کو استعمال کرتے رہی اور ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ہے نبوت کے دلیل۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابی لکھی دلائل النبوہ، اس پر بھی صحیح اور ضعیف کا بھی کام ہو چکا ہے الحمدللہ۔ 10واں ہے تکثیر التمر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2396 میں لکھا ہوا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ مانگنے والا آ کر ستا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ یہ کھجوریں لے کر جاؤ۔ کہا اتنی تھوڑی کھجوروں سے کیا ہوگا؟ کہا لے کر تو جاؤ۔ پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہارا کیا ہوا وہ معاملہ قرضدار کے ساتھ؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کھجوریں لے کر گیا تو میں اس کو کھجوریں دیتا رہا یہاں تک کہ پورا قرض ادا ہو گیا، میرے پاس کھجوریں باقی رہی، اتنے میں نے جتنے کھجوریں دے سکتا تھا دیا، جس سے کہ پورا قرضہ میرا ادا ہو گیا۔ 11واں تکثیر اللحم، کیا صرف پانی میں ہوتا تھا ایسا ہے یا صرف غذاؤں کے حد تک ہوتا تھا یا گوشت میں بھی ہوتا تھا؟ گوشت میں تو سمجھنے آنے والی بات تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سنن الدارمی حدیث نمبر 45۔ ابی عبید ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا جو بازو یا ہاتھ کہتے ہیں، ہاتھ بہت پسند تھا اللہ کے نبی، ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا ذرا یعنی ہاتھ بہت پسند تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے بکری کو کتنے؟ 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور آ کر کہا ایک ہاتھ دینا اور ایک ہاتھ دینا اور ایک ہاتھ دینا۔ اب ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ بھول گئے کتنے ہاتھ ہوتے؟ 2 ہوتے یا 3؟ یہ 3 کیسے آ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اگر سوال نہیں کرتے تو دیتے چلے جاتے، ختم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی برکتیں ملتی ہے گھروں میں تو لوگ کہتے ہیں سائنٹیفک کیا ہے ذرا بتائیے، چل جائے گی۔ زیادہ سائنٹیفک چیزیں نہیں پوچھنا، برکت کا تعلق ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے۔ یہاں پر زیادہ سائنٹیفک تھیوری لانے کی کوشش کریں گے تو ہے تو برکتیں چلے جائیں، اللہ حفاظت کرنا۔ 12واں نقطہ، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھر میں بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوا تھا؟
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا تھوڑا تھا، پوری فیملی بھوکی تھی، تو اس وقت پر صحیح بخاری حدیث نمبر 3578 میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے ملی کہ کھانا تھوڑا تھا لیکن پوری فیملی ہم نے آرام سے، شکم سیر جس کو کہتے ہیں، پیٹ بھر کر بڑی آرام سے ہم نے کھایا۔ 12واں نقطہ 13واں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ام سلیم کون ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شادی کا ماحول ہے، پتہ نہیں کہ دوپہر کا کھانا ہے کہ نہیں، اللہ جاؤ جا کر یہ حیض دے کر، حیض کہتے ہیں کھجور کا حلوہ، جاؤ جا کر دے کر آؤ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا لاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کر انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آدمی کا ہی ہے اور پورے جمع کر رہے ہیں اللہ کے نبی ہے ایک، وہ کہہ رہے میں حیرت کر رہا ہوں کہ ایک ہی کا انتظام ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ، یہاں تک کہ پورا گھر تھوڑی ہی دیر میں گھر کے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 71 لوگ تھے، 71، صحیح بخاری حدیث نمبر 3578 میں لکھا ہوا ہے 71 لوگ تھے اس دن، پورے کے پورے لوگوں نے وہ پورا حلوہ کھایا اور خوب ہوتا چلا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑھ رہا تھا اور کھا رہے تھے، بڑھ رہا تھا اور کھا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ 14 پوائنٹ، تکثیر فضلۃ الذات۔ صحابہ کرام کے پاس بعض اوقات سفر میں کیا ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ سب کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، تب ایک آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ کہیں چھپا ہوا تھا، چھپا لیتے، اکثر انسان کی عادت ہوتی ہے، اب بتا دیں گے تو سب کو دینا پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے پاس تھوڑا تھوڑا بچا ہوا تھا اور بھوک لگنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، اب پورے پریشان، تھوڑا تھوڑا سے کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تھوڑا تھوڑا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تھوڑا تھوڑا بھی لا لو۔ اب پورے صحابہ کرام ہے تھوڑا تھوڑا اور وہ بھی ادھر لا لینا ہے۔ اب صحابہ کرام کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بس لا لائے، پورا لا کر جمع کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دامن بھر بھر کے واپس لے کر جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پورے دامن بھر بھر کر لے جا رہے تھے اور سنبھال نہیں پا رہے تھے تو کپڑے کو دانت میں پکڑ پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منظر دیکھا تو ہنس پڑے اور آپ کے دندان مبارک خوشی سے نظر آ رہے تھے، چمک رہے تھے۔ اللہ کیا منظر تھا! اللہ جو اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے جو ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبریاں دیتے ہیں۔ الگ الگ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ایسے آدمی کو ایک ہمت ملتی ہے۔ جو لوگ دین کی راہ میں لگ جاتے ہیں، معاش کی فکر، تدبیر کریے غم نہ کریں، تدبیر کریے غم مت کریے، کیونکہ دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دین کی راہ میں لگنے والے کو اللہ تعالیٰ اور خاص نوازے گا انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دین کے لیے لگائیے اپنا ٹائم۔ یہ واقعہ صحیح مسلم حدیث نمبر 28 میں۔ 15واں نقطہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3579 میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا اور کھانا جو پیش کیا گیا وہ تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کیا منظر تھا وہ، جو چیز کھانے جا رہے ہیں۔ آج کل جو ہے لوگ تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی چیزیں بتاتی ہیں ریئل میں ہو چکا ہے، یہ آرٹیفیشل نہیں، یہ ریئل میں ہو چکا ہے ایک زمانے میں، سچی کتابوں میں سچے سندوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ ایمان والے مان لیتے ہیں، شک کرنے والے دیکھ کر بھی شک کرتے ہیں، ایمان لانے والے بغیر دیکھے بھی سندوں کی بنیاد پر بھی الحمدللہ مان لیتے ہیں۔ ایمان والوں کے کہتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ 16واں، اب یہ سناؤں گا تو آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی۔ کیا حیا تھی، کیا حیا تھی! میں بتا رہا ہوں کہ اتنے واقعات میں نے پڑھے، اس میں صرف 20 نقل کیا، میں تو ڈوبتا چلا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میرے سر پر ایسے بیٹھی، میں نے کہا یہ تو ٹاپک کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تنکے کے برابر بھی ہمارے دماغوں میں نہ گرے انشاءاللہ، تاکہ اتباع سنت کا وہ خواب پورا ہو سکے انشاءاللہ، تاکہ دوسرے شخصیتوں سے محبت آ کر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اوور رول نہ کر دے۔
اللہ سبحانہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 16واں نقطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ کرنے جا رہے ہیں طہارت کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں طہارت کرے، چٹیل میدان ہے، وادی ہے، ایک درخت ادھر ایک درخت ادھر، اب کیسے کریں؟ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نبوت کی دلیل فراہم کرتے ہیں۔ 2 درخت چلتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر مل جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ پورا 2 درخت مل کر اپنا ماحول بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آڑ میں طہارت کر کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں۔ جو حیا کرنے والا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا انتظام کر ہی دیتے ہیں، جو بے حیائی کے لیے نکلتا ہے اب کچھ نہیں کرتا، جو آدمی جھوٹ بولنے کے سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حالات لاتے نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، لیکن جو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے تو چارنے بارنے کے لیے بھی جھوٹ بول کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اونچے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو کائنات کی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کے لیے فراہم کر دیتے ہیں۔ وہ انبیاء ہوتے ہیں تو معجزے فراہم کرتے ہیں، وہ انبیاء نہیں ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کرامتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ 17واں نقطہ، تکفیر الذہب۔ اچھا خالی یہ کھانے پینے کے آئٹم بھی بڑھتے ہیں، سونا بھی بڑھتا تھا، آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعہ ہے۔ تکفیر الذہب، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی مجھے بہت ستا رہا ہے، دینا ہے اس کا، مجھے تقاضا پیسہ پورا دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے لا کر گفٹ کیا سونا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے کر جاؤ۔ کہا اتنے سے میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا لے کر تو جاؤ۔ وہ لے کر جاتے ہیں تو سونے میں اتنی بڑھوتری ہوتی ہے کہ وہ اپنا پورا قرضہ ادا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 18واں نقطہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 2417 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ احد پر تشریف لے جاتے ہیں، جبل احد پر تشریف لے جاتے ہیں تو خوشی سے پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ آتے باہر تھے تو گھوڑا چلاتے ہوئے آتے، اور جب احد کا پہاڑ آتا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو ایسے اٹھاتے 2 پیر اسی ایج میں، یہ میں 20 سال کے قصے نہیں بتا رہا ہوں، 53 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، 53 سے لے کر 63 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میڈیا کے لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں، بوڑھا آدمی۔ ارے کیا بوڑھا آدمی بھائی، گھوڑے کو اٹھا رہا ہے، ذرا اٹھا کے بتاؤ آپ کتنے گھوڑوں کو اٹھاتے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو اٹھاتے ہیں احد پہاڑ کے پاس، کہتے ہیں ہاذا احد جبل احد، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ مجھے چاہتا ہے، میں اس کو چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا، لرزہ برندام ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت احد، اے احد ذرا ٹھہر جا، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور 2 شہید عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں فیوچر کے بارے میں، اللہ اکبر، پیشن گوئی پوری ہوئی۔ 19واں نقطہ ہے جانوروں کے ساتھ، ایک موٹی کتاب جمع ہو جائے گی، جانوروں کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پیش آئے، جانور آ کر رو رہے ہیں، جانور آ کر سلام کر رہے ہیں، پرندے سلام کر رہے ہیں، ہرن سلام کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ سناتا ہوں میں مستدرک الحاکم کا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو آتھینٹک کہا، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 619 میں لکھا ہوا ہے کہ سفینہ نامی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں کہیں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک میں بھٹک گیا اور میں ایسی جگہ چلا گیا جہاں پر شیر تھے۔ اب میں ڈر گیا، اب میں ٹینٹ سے بہت دور ہوں، فوراً انہوں نے کیا کہا، اے شیر اسد، اے شیر، میں صحابی رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی شیر نے بات سنی، اپنے دم ہلاتا ہوا، سیکیورٹی دیتا ہوا
سلامتی کے ساتھ صحابی کو ٹینٹ تک پہنچا دیتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور شیخ عبد الرزاق البدر العباد الانصاف نامی کتاب کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ علماء سلف کرامتوں کو بھی مانتے ہیں اولیاء کرام کے لیے۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام میں کون ہے؟ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، تابعین اور تبع تابعین کے ائمہ، اور قیامت تک یہ اولیاء اور کرامتوں کا ظہور ہوتا رہے گا۔ اگر کسی کو کرامت نہیں ملی، صحابہ کرام میں کئی ایسے جن کو کرامتیں نہیں ملی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کچھ کمی ہے، اگر کسی کو مل جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ جو سب سے تقوی والا ہوگا وہ سب سے بڑا ولی ہوگا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اور 20واں نقطہ پیشن گویاں، اس بارے میں تو مکمل شیخ یوسف الوابل نے تقریباً 70 پیشن گویا جمع کی، اور دارالسلام سے کتاب چھپی، اس پر میں نے دیکھا 154 سے بھی زیادہ پیشن گویاں انہوں نے جمع کر دی۔ اس میں سے کئی پیشن گویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز پورے ہو گئے، ابھی کئی پیشن گویاں قیامت کے نشانیاں باقی ابھی ہے، اور چھوٹے نشانیاں تو پورے ہو گئے، اکثر علماء کرام کہتے ہیں اس کی ابتدائی شکلیں تو مکمل ہو گئی۔ تو پیشن گوئیوں کے لیے میں آپ کو ایک کوشچن کے سامنے رکھوں گا۔ میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3746 میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جو بیٹا دو بڑے مسلمان گروہ کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ صلح کا ذریعہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد نبوت، میرے بعد خلافت نبوت کے مطابق، یعنی خلفائے راشدین جس کو ہم کہتے ہیں، خلفائے راشدین، میرے بعد خلافت نبوت کے مطابق، یعنی علی منہاج النبوہ، نبوت کے میتھڈ پر صحیح طریقے سے خلافت میرے بعد چلے گی 30 سال۔ اس کے بعد بھی خلافت چلے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتھینٹک طریقے سے جیسا چلنا ہے، جو چلے گی وہ 30 سال تک۔ اس کے بعد بھی خلافت چلے گی، لیکن وہ خلافت کی شکلیں اس سے کم درجے کی، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ، 30 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 سال تک چلے گی۔ بالکل 29 سال اور 6 مہینے پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب 6 مہینے اور باقی۔ خلفائے راشدین 4 نہیں ہے، 5 ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5 میں ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ۔ یہ جو باقی کے جو 6 مہینے ہیں، یہاں سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس وقت پر 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور بالکل 30 سال مکمل ہو رہے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اپنی بیعت صلح کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ صلح کرتے، گویا کہ برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 سال خلافت چلے گی، برابر 30، ایک دن آگے نہ پیچھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اس بچے کے ذریعے سے صلح ہوگی، وہ بھی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اور 21واں نقطہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ لوگوں نے مارنے کے لیے اٹیک کیا، تو 30 واقعات محدثین نے جمع کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، تلوار اٹھا کر کہتا ہے میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اللہ۔ ایک روایت میں ہے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں سندوں کو جمع کیا اور کہا دونوں بھی آتھینٹک ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ تلوار چھوٹ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن سے تلوار لے کر کہتے ہیں اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ پریشان ہو گیا، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور ایک واقعے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ دو الگ الگ واقعات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں بھی آتھینٹک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا 30 مرتبہ بتایا، ان پورے واقعات کو جمع کر دیا۔ علماء ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی السیرت پڑھی، اس کے اندر یہ پورے واقعات آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ 22واں پوائنٹ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیسن طب نبوی کے طور پر کئی نسخے بیان کیے، اس میں سے 40 نسخوں کا ذکر ڈاکٹر مہدی رزق اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے، اور اس میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہندوستان میں ایک پودا پایا جاتا ہے، اور ہندوستان کی جڑی بوٹی کا بھی ذکر ہوا، القسط البحری القسط الہندی 55a.net پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتائے ہندوستان کے جڑی بوٹیوں سے متعلق، اس میں سے ایک جڑی بوٹی ایسی ہے جو ہمالیہ پر ملتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیزرٹ میں رہ کر ہمالیہ میں پائے جانے والے ایک جڑی بوٹی کے بارے میں بول رہے ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت اور نبوت کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بہت سارے فائدے آپ جا کر میڈیسن میں چیک کریں گے۔ اس کے اندر ایک اور ایک چیز ہے تلبینہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تلبینہ استعمال کرو، اور اسی طرح ستو میں 2 مہینے سے استعمال کر رہا ہوں، مجھے کافی فائدہ اس کا نظر آیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبینہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم اپنے منہ کو صاف کرتے ہو تو اسی طریقے سے تمہارے معدے کو صاف کر کے رکھتے جاؤ۔ اور جو ستو قسم کا حیدرآباد میں مل رہا ہے، ستو ایک باقاعدہ ایک بیج ہوتی ہے، اور جو جیسے گیہوں ہوتا ہے ویسا ایک جو کی ایک بیج، اس کو پیستے ہیں، جیسے چاول کو پیسنے سے ایسا آٹا بنتا ہے ویسا اس کو بھی پیسنے سے ویسا آٹا بنتا ہے، بھوننے کے بعد پیسا جاتا ہے، اس کو پہلے پکایا جاتا ہے یا اس کو بہت طریقے سے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا پاؤڈر بنا کر رکھا جاتا ہے یا بھنا جاتا ہے، تو اس کا باقاعدہ حیدرآباد میں پیکٹ مل رہا ہے، اس کو میں نے استعمال کیا ہے اور میں نے عجیب فائدے دیکھے، الحمدللہ بہت بہترین فائدے الحمدللہ مجھے ملے اس کے اندر الحمدللہ۔ رات میں کھانے کے بجائے دودھ میں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو قوت اور آپ کی نیند کا مسئلہ اور اس طرح بہت سارے جو پرابلم میں فیس کرتا تھا الحمدللہ مجھے شفا ملی اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ تو تلبینے کا استعمال کیجئے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے کثیر روایتوں میں جمع کیا ڈاکٹر مہدی رزق اللہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم اپنے منہ کو صاف کرتے ہو، چہرے کو صاف کرتے ہو، معدے کو بھی صاف کر لیا کرو تلبینہ کے ساتھ۔ تلبینہ کو اگر آپ دودھ میں استعمال کرتے ہیں تو بڑا مفید ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر باتوں میں سے میں نے دلیل کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، تاکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث پر صحیح طریقے سے یقین کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اس پر ہم گامزن ہو سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حق پڑھ کر قرآن اور صحیح حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھتے ہوئے اپنے زندگیوں کو ڈھالنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا